السلام علیکم ناظرین، ہمیشہ سے ایک بات سنی پڑھی لکھی دیکھی کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، ایک جھوٹ بولو اور اس کو چھپانے کے لیے پھر 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ پاکستانی عوام کو یوں تو 70 سال میں بہت سے جھوٹ بولے گئے، ہمارے سیاستدان، ہماری فوجی اسٹیبلشمنٹ، ہمارے ادارے قومی سطح کے اوپر ہم سے بہت سے جھوٹ بولتے آئے ہیں۔ انہی میں سے آج ایک جھوٹ پر بات کروں گا، وہ ہے عالمی معاشی سازش جو ہمارے خلاف کی جا رہی ہے، جس میں IMF سب سے فرنٹ پہ ہے۔ سب سے پہلے تو اس سازش کے متعلق بات کر لیتے ہیں اور پھر بعد میں بات کریں گے کہ کیسے یہ ایک جھوٹی بات ہے، اور یہ میری رائے ہے۔ اگر کسی کو غلط لگے تو یقیناً وہ اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتا ہے، اگر کچھ غلط ہوا تو میں اس پر رجوع کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے پاکستان کی تمام حکومتیں عوام کو یہ امپریشن دینے کی کوشش کرتی ہیں، بلکہ کرتی ہیں، کہ یہ سب کچھ ہم IMF کے مطالبات کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ کیا سب کچھ؟ بجلی مہنگی، ٹیکس زیادہ، بجٹ میں ترقیاتی کاموں کا کٹ لگا رہے ہیں، اور یہ جو جتنے بھی کاروباری طبقوں کے اوپر جتنے ٹیکسز لگانے پڑ رہے ہیں، سرکاری نوکریوں پر پابندی لگانی پڑ رہی ہے، یہ سب کچھ جو ہے وہ IMF کے ڈیمانڈز کی وجہ سے مجبوری میں کرنا پڑ رہا ہے، ورنہ ہمارا بس چلے تو ہم شاید آپ کو یہ سب چیزیں فری میں دے دیں۔ IMF اصل میں ہمیں بلیک میل کر رہا ہے، جیو پولیٹکس۔ ابھی پچھلے دنوں جیسے اسحاق ڈار نے کہا، اس سے پہلے خان صاحب نے کہا تھا کہ مجبوری میں یا مر جاؤں گا IMF کے پاس نہیں جاؤں گا، تو یہ وہ امپریشن بیسیکلی یہ کریٹ ہو جاتا ہے، اور پھر یہی لوگ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں، اس سے قطع نظر کہ کون حکومت میں ہے کون اپوزیشن میں ہے، امپریشن یہی دیا جاتا ہے۔ اپوزیشن والے حکومت پر یہ الزام لگا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے IMF کے آگے پاکستان کو گروی رکھ دیا، اور حکومت یہ امپریشن دے رہی ہوتی ہے کہ ہم یہ سب کچھ مجبوری میں کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے اخباروں میں کالم نگار اکثر یہی امپریشن دے رہے ہوتے ہیں، تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پبلکلی سوشل، پرنٹ، الیکٹرانک میڈیا کے اوپر عوام میں یہی امپریشن قائم ہو جاتا ہے کہ یہ سب کچھ تو IMF کی وجہ سے کیا جا رہا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں کہ IMF ہمیں یہ سب مطالبات کرتا کیوں ہے۔ حقیقت ہے کہ IMF ہی کی وجہ سے یہ سب کرنا پڑ رہا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے، ایک چھوٹی سی مثال ہے سمجھانے کی کوشش میں، کہ آپ کو 4300 ارب روپے کا بجلی کا اس وقت خسارہ ہے۔ جو بجلی ہم پیدا کر کے استعمال کر چکے ہیں، اس کے ہم نے بل اکٹھے نہیں کیے، اس کے لائن لاسز ہیں، بجلی ضائع جو ہو چکی ہے اس کے پیسے ہیں، وہ 4300 ارب روپے ہیں۔ اس کے اندر کیپیسٹی چارجز بھی شامل ہیں، یعنی کہ ہم تقریباً کوئی 40-41 ہزار قومی سروے کے مطابق آئی تھنک کوئی 41,000 کے قریب بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہماری جو کنزمپشن ہے وہ کوئی 30,000 میگا واٹ کے قریب پیک ڈیز میں، یا 32,000 میگا واٹ جاتی ہے، تو جو کیپیسٹی چارجز ہیں وہ بھی اسی مد میں ہمیں ڈالے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور مطلب ایک چھوٹی سی مثال عام فہم میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، کہ 1 لاکھ بجلی کا بل آپ کا 10 گھروں کا آیا، اور 10,000 یونٹ ٹوٹل بجلی ہم نے کنزیوم کر دی۔ یہاں پر بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت تھی، وہ تھی 12,000، تو وہ جو 2,000 ہے وہ بھی اس 1 لاکھ کے اندر ڈال دیا گیا، کہ یہ 2,000 بجلی جو استعمال نہیں ہوئی نا، یہ بھی 1 لاکھ کے بل میں ڈالیں آپ۔ تیسری چیز، یہ جو 10,000 یونٹ گھروں میں گیا، تو یہ پہنچتے پہنچتے 8,000 یونٹ ہو گیا۔ جب 8,000 یونٹ گھروں میں کنزیوم ہو گیا تو بل کلیکٹ کیا، وہ وہاں پر پھر 2,000 یونٹوں کا کم بل کلیکٹ کیا، اور 6,000 یونٹوں کا بل لے کر ہم آ گئے۔ تو کنزمپشن جو تھی، یا پیداواری صلاحیت کے بعد، لائن لاسز کے بعد، اور وہ ساری چیزوں کے بعد جو ہمیں بل اصل میں آئیڈیلی جو اکٹھا کرنا تھا، وہ کاسٹ کے حساب سے 12,000 یونٹوں کا اکٹھا کرنا تھا، جبکہ ہم نے بل اکٹھا جو کیا وہ 6,000 یونٹوں کا اکٹھا کیا۔ یوں ہمیں 6,000 یونٹ ہر مہینے ہم نقصان کرتے چلے آئے، اور یہ 6,000 یونٹوں کا بنتے بنتے آج قومی سطح کے اوپر ٹوٹل بجلی کے سیکٹر کا جو ہمارا ڈیفیسٹ ہے، ہمارا خسارہ ہے، وہ 4,300 ارب روپے ہے۔ آج ہر پاکستانی 24 روپے IMF کے مطالبے کے بعد، مطالبے سے پہلے بلکہ 24 روپے یونٹ بجلی کا پے کرنے والا ہے، لیکن اس میں اب 5 روپے اس چیز کے بھی ڈال دیے جائیں گے کہ دیکھیے آپ کی جو صلاحیت ہے نا، وہ ہے 41,000 میگا واٹ کی۔
آپ بھلے 31,000 میگا واٹ استعمال کریں, آپ جتنی مرضی استعمال کریں, لیکن آپ کو ہر بندے کو کیپیسٹی چارجز بھی ادا کرنے ہوں گے. تو انہوں نے وہ بیس ٹیرف میں ڈال دیے کہ ہر بندہ جو 1 یونٹ بھی بجلی استعمال کرے گا وہ اس کی قیمت بھی ادا کرے گا, وہ چوری کی قیمت بھی ادا کرے گا, وہ اداروں کی نااہلی کی قیمت بھی ادا کرے گا. ناظرین, یہ تو صرف میں نے آپ کو بجلی کے سیکٹر کی بات کی ہے. ہماری امپورٹ ایکسپورٹ کا حال یہ ہے کہ ہم 25 ارب ڈالر 25 سے 30 ارب ڈالر کا دنیا کو سامان بیچتے ہیں, اور دنیا سے جو خرید کر لاتے ہیں وہ تقریباً 80-85 ارب ڈالر کا ہے. تو 50 ارب ڈالر کا ہمارے پاس ہر وقت خسارہ رہے گا, اس لیے کہ ہم نے ایک گھر کے طور پر جو سامان خریدنے جانا ہے وہ ہم نے کوئی 80-85 ارب ڈالر کا خریدنا ہے, اور اس گھر کا جو سامان ہم نے جو کمائی کرنی ہے اس ٹوٹل گھر نے وہ 25 سے 30 ارب ڈالر کا. تو 50 ارب ڈالر کا تو یہاں پر خسارہ آ گیا, جس کی وجہ سے ڈالر کا انفلو کم ہو گیا, یعنی کہ ہمیں تو ہر وقت ڈالر کی اشد ضرورت ہوتی ہے. یہ پرابلم آ گیا. اب ان مسائل کے ساتھ ڈالر کی پرائس کیوں نہ اوپر جائے, بجلی کی قیمت کیوں نہ آگے بڑھے, اور آئی ایم ایف آپ سے کیوں نہ یہ مطالبہ کرے کہ بھائی ایک کام کیجئے, سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کا ملک کا خرچہ کتنا ہے. ہم نے بتایا سر ہمارا خرچہ ہے تقریباً کوئی 14,000 ارب روپے. انہوں نے کہا جی کماتے کتنے ہیں؟ سر ہمارا ٹیکس کلیکشن کر کے اور نان ٹیکس ریونیو ملا کے یہ کوئی 9-9.5 ارب روپیہ ہم جو ہے وہ اکٹھا کرتے, 7,000, یعنی کہ پچھلے مہینے کا, پچھلے سال کا ہم بجٹ کا لگائیں تو کوئی ہم اس سال ہم کریں گے سر کوئی آپ سمجھ لیں کہ 10,000 ارب روپیہ ہم رفلی لگا دیتے ہیں. خرچہ کتنا ہے جی؟ 14,000 ارب روپے. تو وہ کہیں گے بھائی جان یا تو کمائی کو نیچے کر لیں یا کمائی کو اوپر لے جائیں, یا پھر آپ مہربانی کریں اپنا خرچہ کم کریں. ٹھیک ہے, اب ہم نے ان ساری چیزوں کو, کیونکہ ہم نے جھوٹ بول کر عوام کو گمراہ کر کے اپنی نالائکی کو چھپانا ہے. میں تمام حکومتوں کی بات کر رہا ہوں. ایسی صورت میں پھر ہم جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں. جھوٹ کیا ہے کہ آئی ایم ایف کی سازش, آئی ایم ایف کا چنگل, ہماری مجبوری, ہم مجبوری میں یہ سب کر رہے ہیں. ہمارے نظام میں جیسے کوئی خرابی موجود نہیں ہے, اگر ہے بھی تو امپریشن پھر بھی یہی دینا ہے کہ آئی ایم ایف کی مجبوری کی وجہ سے کر رہے ہیں, ورلڈ بینک کی مجبوری کی وجہ سے کر رہے ہیں, پیرس کلب کی مجبوری ہے. بھائی 126 ارب ڈالر پے کرنے ہیں پوری دنیا کو. آج تک 23 پروگرام دنیا دے چکی ہے آپ کو, 23 بار بیل آؤٹ کر چکی ہے. ٹھیک ہے, دنیا جہان کے ممالک سے قرضہ لینے کے باوجود وہ جو قرضے جس مد میں خرچ ہوئے ہیں اس کا پتہ نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ احتساب کریں, فلانا کریں, ڈھمکانا کریں. سر سچ تو بولنا شروع کر دیں. سچ یہ ہے کہ آپ کو کسی صورت میں بھی جھوٹ بول کر عوام کو گمراہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ سچ بولنا شروع کر دیں گے کہ آئی ایم ایف ہمیں چنگل میں نہیں پھنسا رہا ہے بلکہ وہ ہماری مدد کر رہا ہے, آئی ایم ایف ایک زحمت نہیں بلکہ ایک رحمت ہے. انٹرنیشنل ادارے جنہوں نے ہمیں ڈالر دے دے کر ہمارا خسارہ پورا کرنے کی کوشش کی, ہمیں بیل آؤٹ کرنے کی کوشش کی, وہ تمام انٹرنیشنل ادارے دنیا کے کم ترین انٹرسٹ ریٹ کے اوپر ہمیں پیسے دے رہے ہیں. لیکن اپوزیشن اور حکومت مل کر عوام پر جو امپریشن قائم کرتے ہیں, اس کے بعد عوام پھر یہی سوچتی ہے کہ یہ ساری دنیا ہمارے خلاف سازش کر رہی ہے, اور اس سازش کا بیانیہ کیونکہ بک جاتا ہے لوگوں میں, اس کے بعد پھر حکومت اپنی جان چھڑوا لیتی ہے اور ان چیزوں پر توجہ کم رہتی ہے, بلکہ یہ کہہ کے جان چھڑا دیتی ہے جیو پالیٹکس ہو رہی ہے. آپ نے ابھی اسحاق ڈار کے بارے میں سنا نا, اسحاق ڈار صاحب, جیو پالیٹکس کی وجہ سے ہمیں 8 مہینے کا جو ہے وہ آئی ایم ایف نے قسط لیٹ دی ہے. خان صاحب کہتے تھے کہ میں مر جاؤں گا کبھی ان سے قرضہ نہیں لوں گا. سر آپ جب یہ بات خود سمجھ جائیں گے, سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ قرضے ہمیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں, ہمیں فائدہ دیتے ہیں, اس ٹیمپریری مصیبت کو اگر ہم گلے لے لیتے ہیں تو ہم اپنے معاشی مسائل سے مستقل طور پر نکل سکتے ہیں. ہمارا فائنینسنگ گیپ پورا ہو سکتا ہے, ہمارا ایکسٹرنل سیکٹر کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ پورا ہو سکتا ہے. تو کہنے کا مقصد بنیادی طور پر وہ یہ ہے کہ جھوٹ کے جو پاؤں نہیں ہوتے وہ پاکستان پر 100% پاکستان کی حکومتیں, اپوزیشن, پولیٹیشین, پاکستانی اداروں پر 100% درست ثابت ہوتا ہے. یہ لوگ عوام سے جھوٹ بولتے ہیں. آئی ایم ایف کوئی زحمت نہیں ہے بلکہ ایک رحمت ہے, کم ترین انٹرسٹ کے اوپر آپ کو پیسے دیتا ہے. لیکن یہ اتنا بڑا بیانیہ ہے یا اتنی بڑی بات ہے کہ خود میں کہتے ہوئے یہ سوچ رہا ہوں کہ پتہ نہیں آپ لوگ کیا سوچ رہے ہوں گے, لیکن اس کے پیچھے ایک حقیقت ہے. آپ جو سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف ہمیں پھنسا رہا ہے, اس کے پیچھے
حقائق ضرور سامنے لائیے گا. میں کمنٹ سیکشن میں آپ لوگوں کے ان حقائق کو ضرور پڑھوں گا. اگر رائے غلط ہوئی تو اس پہ رجوع بھی کروں گا. السلام علیکم.